سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبوبیت کے بارے میں اور سرکار کی قربت کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت اور سیدنا صدیق اکبر کی اہمیت، سرکار سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کی ایمانی جولانیت پر آپ نے بصیرت افروز تقریر حضرت حافظ القاری نوشاد رضا صاحب فضلہ اظہری جن کو اپنے پیر و مرشد حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان سے بھرپور مستفید ہو کر کے آپ کو انہوں نے مکمل فائدہ پہنچایا اور آپ نے سن کر کے اپنے قلب و جگر میں سیدنا صدیق اکبر کی محبت، حضرت بلال حبشی کی ایمانی جولانیت سے آپ کے قلوب کو منور کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے طفیل سے ہم سب کو سرکار سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا بلال حبشی جملہ صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے اور ان کے فیوض و برکات عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں صحابہ میرے مثل ستارے ہیں، کسی ایک صحابی کی پیروی کرو گے جنت میں چلے جاؤ گے۔ جب سرکار کے غلام کی پیروی کرنے سے جنت ملتی ہے تو بتاؤ میرے مصطفیٰ کے غلامی سے کیا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجیے، سرکار کی غلامی سے کیا نہیں ملے گا۔ حضرات ابھی آپ نے ایک شاندار منقبت مرکز عقیدت گلے گلزار رضیت خانوادے اعلیٰ حضرت شہزادے اعلیٰ حضرت حضور سیدی سرکار علامہ اختر رضا خان صاحب المعروف بہ تاج الشریعہ محدث بریلوی کے فضائل پر ایک بصیرت افروز منقبت سماعت فرمائی، اور اس سے پہلے آپ نے بہت پیاری نعت جو مشائخ کرام اکثر منمنایا کرتے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت کی نعت جو ہے، لکھی ہوئی نعت جو ہے، وہ قرآن و حدیث کا ترجمہ ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ نعت بناتے ہیں، لفظوں کی سیٹنگ کرتے ہیں، لیکن میرے اعلیٰ حضرت نے کبھی لفظوں کی سیٹنگ نہیں کی ہے، بلکہ خود بخود نعت ان سے بنتی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی نے بہت پہلے کہا تھا، پہلے پیدا ہو دل میں ایمان تب نعت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا یہ کعبے کے بدرالدجا مصطفیٰ جان رحمت اتنا لمبا سلام، اتنا لمبا درود، سمجھ گیا، یہ بیٹھ کے سری نہیں کیا ہے، بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور پڑھتے گئے شعر بنتے گئے، پڑھتے گئے شعر بنتے گئے، اس لیے کہ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ہمہ وقت سرکار غوث اعظم کے دیدار سے مشرف ہوا کرتے تھے، اور جب چاہتے تھے اپنے سرکار تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیے آپ ذرا غور کیجیے، امام اہل سنت مجدد دین و ملت کو ہم ویسے ہی نہیں مانتے، سچی بات یہ نہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، نہ وہ ہمارے گاؤں کے ہیں، نہ وہ ہمارے ضلع کے ہیں، نہ وہ ہمارے قرب و جوار کے ہیں، نہ وہ ہمارے برادری کے ہیں، نہ وہ ہمارے خاندان کے ہیں، مگر ہمارے خاندان اور ہمارے سارے عزیز و اقارب
اعلیٰ حضرت کے قدموں میں قربان، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، اور جو میرے نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ ہم سب کے سر کا تاج ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء دیوبند سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، سمجھے آپ؟ نہ انہوں نے میرا کھیت کاٹا ہے، نہ انہوں نے ہمارے مکان پہ قبضہ کیا ہے، نہ انہوں نے ہم کو گالیاں دی ہیں، نہ انہوں نے ہم کو کچھ کہا ہے، مگر کاش کہ وہ ہمیں گالی دے دیتے، میرے نبی کو کچھ نہ کہتے۔ ہمیں گالی دے دیتے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، سمجھے آپ؟ ہمیں کچھ کہہ دیتے تو کوئی تکلیف نہ ہوتی، مگر انہوں نے اس ذات کو کہا ہے کہ جس کے متعلق کہنے کے بعد میں شریعت یہ آرڈر کرتی ہے کہ جو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں بال کے نوک کے برابر کچھ گستاخی کرے وہ مسلمان نہیں رہ جاتا ہے، چاہے جتنا بڑا نمازی ہو، چاہے اتنا بڑا حاجی ہو، چاہے اتنا بڑا داڑھی والا ہو، چاہے اتنا بڑا عبادت گزار ہو۔ چنانچہ مولانا رشید احمد گنگوہی اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں تحریر فرماتے ہیں، سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ آپ برائی تو نہیں کر رہا ہوں، بھائی جو کتاب لکھی گئی ہے وہ پڑھی جائے گی، اور جو پڑھی جائے گی وہ مجمع میں سنائی جائے گی، تنہائی میں بھی سنائی جائے گی۔ احسان ماننا چاہیے کہ کتاب تمہاری ہے، سنا میں رہا ہوں، ہے نا؟ کتاب تمہاری ہے، محفل ہماری ہے، ہمارے نوجوانوں نے کرسی لگائی ہے، نوجوانوں نے لاؤڈ اسپیکر لگایا ہے، نوجوانوں نے مجمع بلایا ہے، اور کتنی بڑی بات ہے کہ میں تمہاری کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوں، کتنی بڑی بات ہے کہ میں تمہاری کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوں، بجائے احسان ماننے کے کہہ دیتے ہو کہ گالی دے رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ میں رات بھر بیان کروں، قرآن و حدیث بیان کروں، مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب پڑھ کے سناؤں، مولانا احمد رضا کی کتاب پڑھ کے سناؤں، تو ہمارا نام یہ نہیں پڑے گا کہ گالی دے دیا۔ جیسے ہی میں نے کسی دیوبندی کو کتاب پڑھ کے سنایا وہ فوراً دیوبندی نے کہا دیکھا گالی دے رہے گالی دے رہے گالی دے رہے۔ پتہ یہ چلا گالی کہیں نہیں ہے، گالی تمہاری کتابوں میں بھرا ہوا ہے۔ تو جب تمہاری کتابوں میں گالی بھری ہوئی ہے تو ان کتابوں کو دیکھتے کیوں ہو اور کتاب والے کو مانتے کیوں ہو؟ چھوڑ دو، ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، تم ہمارے بن جاؤ، میرے نبی کے غلام بن جاؤ، تم ہمارے ہو ہم تمہارے۔ کیا بات ہے! مولانا رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں لکھا، کیا لکھا؟ لکھا کہ اگر کوئی یا رسول اللہ کہے گا یہ سوچ کر کے کہ نبی نے سن لیا تو وہ اسلام کی باؤنڈری سے باہر ہو جائے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ لکھا ہے، کتاب کا نام فتاوی رشیدیہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ کر کے یہ سن کر کے کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، سرکار موجود ہے، سرکار نے سن لیا، تو وہ اسلام کی باؤنڈری سے باہر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ یہ وہابیوں کے بہت بڑے عالم نے لکھا ہے، جو ان کے یہاں بہت زیادہ بڑا درجہ رکھتے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر اس بات کو ان کے مان لیا جائے تو مولانا عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا، اشد الجماعت میں، توجہ ہے کہ نہیں؟ اشد الجماعت میں تحریر فرمایا، اور محمد بن غزالی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی جب اعلیٰ حضرت کے والد دنیا میں تشریف نہیں لائے، دادا دنیا میں تشریف نہیں لائے، ان کے پہلے کی کتاب ہے، 2300 برس پہلے کی کتاب ہے، احیاء العلوم میں تحریر فرماتے ہیں۔ مولانا عبدالحق محدث دہلوی اعلیٰ حضرت کے پہلے کے ہیں، اور مولانا امام غزالی اعلیٰ حضرت کے پہلے کے ہیں۔ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب کہو السلام علیکہ ایھا النبی تو یہ تصور کرو کہ میرے نبی نے سلام کو سنا
میرے نبی نے مجھے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تصور سرکار اعظم ضروری ہے، اگر سرکار کا تصور نہیں آئے گا تو نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اب آپ بتاؤ، مولانا رشید احمد گنگوہی کے کہنے کے اعتبار سے حضرت مولانا عبدالحق مودودی دہلوی بھی اسلام سے الگ ہو گئے، احیاء العلوم والے بھی اسلام سے الگ ہو گئے۔ جتنے لوگ کہیں گے السلام علیکہ ایھا النبی، جس کا مطلب یہ ہوا یا نبی سلام علیک، اور تصور کیا کہ نبی نے سن لیا، تو وہ سارے مسلمان اسلام سے الگ ہو جائیں گے۔ یہ وہابیوں کے نزدیک ہے۔ بتاؤ، ایسے دھرم میں تم رہ کر کے کہ سب کو کسی کو مسلمان نہ مانو، کیا یہ بھی کوئی دھرم ہے؟ کیا یہ بھی کوئی مذہب ہے؟ کیا یہ بھی کوئی عقیدہ ہے؟ ارے عقیدہ وہ رکھو کہ جو بھی میرے نبی کا عاشق ہے وہ میرے سر کا تاج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمانوں، سرکار اعلیٰ حضرت نے یہی پیغام دیا ہے، حضور تاج الشریعہ نے یہی پیغام دیا ہے، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ اللہ نے یہی پیغام دیا ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے زیادہ عزیز سمجھو، اور دل و جان سے زیادہ عزیز نہیں سمجھو گے تو مسلمان نہیں رہ جاؤ گے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ میرے یہاں کا فرمان ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے نبی کو سب لوگوں سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ سمجھے۔ لہذا اے مسلمانوں، دنیا میں زندہ رہو تو بزرگوں کی عقیدت مند بن کے زندہ رہو۔ ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک سمبل ہوا کرتا ہے۔ بڑے غور سے سنیے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ لکھا جناب علی، ایک وہابی عالم نے لکھا کہ نبی کسی چیز کے مالک کو معاذ اللہ، نبی کسی چیز کے مالک کو، جلدی بولو، مختار نہیں ہے۔ ایک وہابی نے لکھ دیا وہ کیا بچائیں گے کسی کو، وہ اپنی بیٹی فاطمہ کو۔ سمجھ گئے آپ؟ مسلمانوں، میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھو کہ ہماری ان کی لڑائی کوئی ذاتی نہیں ہے، اور ہم جنرل طور پہ کسی کو کہتے بھی نہیں ہیں۔ ہم تو اسی کو کہتے ہیں جس کا عقیدہ ایسا ہو، جس کا عقیدہ ایسا ہو، اور جو اس عقیدے کو ماننے والا ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں رحمت نگر میں شاید کوئی ایسا نہیں ہوگا، لیکن معلومات ہونی چاہیے۔ معلومات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ معلومات نہیں ہوگی تو کیا کہیں گے کہ ہمیں حلوہ نہیں بناتے تو کیا پورا کرتے ہیں؟ بھائی، ہمیں حلوے کا جھگڑا نہیں ہے، چادر کا جھگڑا نہیں ہے، گاجر کا جھگڑا نہیں ہے، سمجھے آپ؟ انگوٹھا چومنے کا جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا تو عظمت سرکار کا ہے، جھگڑا تو مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کا ہے، سمجھ گیا؟ جھگڑا تو حضرت امام حسین کی عظمت کا ہے، جھگڑا تو حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کا ہے، جھگڑا تو حضرت فاطمہ زہرا کی عظمت کا ہے، جھگڑا تو حضرت عائشہ صدیقہ کی عظمت کا ہے۔ اہل حدیث وہابیوں کا جو ہے سب سے اہم طبقہ ہے، اہل حدیث وہابیوں کا سب سے اہم طبقہ ہے، اور ان میں آپس میں سمجھوتا رہتا ہے کہ تم کام کیے جاؤ، ضرورت آئے گی تو ہم کہہ دیں گے، ان سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ سمجھنا؟ اہل حدیث کے عالم نے لکھا امام علی مقام کو کہ وہ جہنم میں چلے گئے امام حسین کے بارے میں، سمجھ گیا؟ اور اگر بالکل نئی کلپ دیکھنا ہو تو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے ذاکر نائک کی کلپ کو، کہ اس نے کہا میں تو محمد کو بھی نہیں مانوں گا اور کسی کو کیا مانوں گا، اور اس نے کہا یزید جو ہے جنتی ہے، امام حسین جہنمی ہے، معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اختلاف کیا ہے۔ آج اختلاف نہ جاننے کی بنیاد پر اور حالات کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر، ان کی نماز کو دیکھ کر کے، ان کے روزے کو دیکھ کر کے، ان کے حج کو دیکھ کر کے، ان کے تسبیح کو دیکھ کر کے، ماتھے کے ٹیکا کو دیکھ کر کے، نہ جانے کتنے لوگ ادھر سے ادھر ہو گئے کہ بیچارے دن رات نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے بلاتے ہیں، نماز کے لیے بلاتے ہیں۔ نماز کامیاب جبھی ہوگی
جب مصطفیٰ کے عظمت کے ساتھ پڑھی جائے گی، حسین کے عظمت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مشتاق مشاہدی غلط بول رہے ہیں تو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، اگر وہ اپنے باپ کا صحیح بیٹا ہے تو لے آئے بھیڑ شاردا نگر میں، اور یہ اس شرط کے ساتھ آئے کہ اگر ہم ثابت کر دیں گے تو وہابیت سے وہ توبہ کر لے گا اور وہ سچا پکا سنی اعلیٰ حضرت کا معتقد ہو جائے گا۔ ساری کتابیں وہابیوں کی ہمارے یہاں رکھی ہیں، 200 کفر وہابیوں نے کیا ہے۔ کتنا کیا ہے؟ 200۔ جلدی بولو، 200 کفر کیا ہے۔ ایک ہی کفر سے کافر ہو جاتا ہے، ایک ہی سے کافر ہو جاتا ہے۔ 200 کفر کیا ہے، ایک سے ہو گیا تو 200 کی ضرورت کیا ہے؟ اتنی زیادہ مغلظات بکا ان لوگوں نے۔ آج دنیا میں دیکھ رہے ہو سرکار کے شان میں گستاخیاں کرنے والے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جلدی بولو، کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ چلا چلا کے وہ کہہ رہی ہے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ کہہ رہی کہ نہیں کہہ رہی؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ آخر وہ کون سی کتاب ہے جس کو پڑھ کر کے پورے ہندوستان میں توہین ہو رہی ہے؟ یہ وہابیوں کی کتاب ہے جو غیروں نے پڑھ کر کے اور میرے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ یہ وہابی پتنگ کے ذبح کر دیے جاتے تو آج میرے نبی کی توہین میرے نبی کی توہین کی بنیاد جو رکھی ہے وہ ان وہابیوں نے رکھی ہے۔ اسی وجہ سے اور یہ وہابی جماعت اس لیے بنی ہے تاکہ مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہوتی رہے، مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہوتی رہے۔ لہذا اے لوگوں، تم جو ہے اپنے سارے معاملات کو چھوڑ کر کے نبی کے عظمت کے اپنے نبی کے غلام بن جاؤ، اپنے نبی کے نواسوں کے غلام بن جاؤ۔ چھوڑ دو ان مولویوں کو جنہوں نے لکھا ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے۔ میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے، سمجھے آپ؟ لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ عوام کے لوگ ہو، آپ کو صرف نبی کی عظمت سے تعلق رکھنا چاہیے اور صحابہ کی عظمت سے اور سرکار کے گھرانے کی عظمت سے، کسی ملا مولوی کے معاملات سے نہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جو دکھائے وہی تمہارا ہے اور اس کے تم ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی نہیں۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ انہوں نے لکھ کر کے ہمارے علماء کا نام دے دیا۔ اے مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا میں جب تک زندہ رہو اپنے نبی کے عاشق بن کے زندہ رہو۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ کی قلمبند کردہ نعت پاک سے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعظم الجود والکرم وعلیہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک دائما یا رسول اللہ۔ ایک بار اور پڑھیے جی لگا کر کے، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھ لیجیے وہ کتنا دور سے پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک کتاب ہے جو بہت بڑی کتاب ہے، جو بزرگان دین ولیوں کے وظیفے میں رہا کرتی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی مر گیا، اس کے مر جانے کے بعد لوگوں نے اس سے ملاقات کیا۔ آپ لوگوں مولانا مرنے کے بعد کہاں ملاقات ہوتی ہے؟